رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو وقفہ ہے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم سیرت طیبہ کے اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم نے مختلف ہدایات اخذ کرنی ہے، سیکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم عملی زندگی میں ان کی روشنی میں کوئی تبدیلی لا سکیں اور اپنی زندگی میں بہتری کی طرف ہم جا سکیں۔ سیرت کا ایک حصہ جو مکی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ 13 سالہ دور نبوت ہے، اس کے اہم واقعات اور ایک سرسری اس کا تذکرہ اور جائزہ وہ ہم نے پچھلی جو ہماری متعدد نشستیں تھیں ان میں اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور پھر آخری نشستوں میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے سے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ اہل مدینہ کے ساتھ اس بات پر تو معاہدہ ہو گیا تھا کہ مسلمان جو مدینہ طیبہ میں آئیں گے ان کے ساتھ آپ نے ہمدردی بھی کرنی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ہر طرح کی ان کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے، جس کا ذکر ہم نے جو شرائط طے ہوئی تھی وہ پچھلی نشست میں اس کا ذکر کیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف اس وقت تک ہجرت نہیں فرمائی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ جبریل امین نے آ کر متعین طور پر نہیں فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلیں۔ پہلے آپ کو خواب میں آپ کی جائے ہجرت دکھائی گئی تھی کہ آپ نے کہاں پہ ہجرت کر کے جانا ہے، لیکن یہ متعین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کھجوروں کے باغات والا ایک علاقہ ہے، مکہ کی بنسبت سرسبز علاقہ ہے، وہ مدینہ طیبہ بھی ہو سکتا تھا، اور مدینہ طیبہ کے علاوہ بھی کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ کھجوروں کے باغات تھے اور سبزہ تھا، وہ بھی علاقے ہو سکتے تھے۔ لیکن متعین طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی جبریل امین کے ذریعے، جب واضح طور پہ جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ فرما دیا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ تو تقریباً صحابہ کی جو اکثر تعداد تھی وہ کسی نہ کسی طرح سے مدینہ طیبہ شفٹ ہو چکی تھی، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ جانا اور ہجرت کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ تھا، چونکہ قومی طور پہ جو قریش تھے اور اہل مکہ تھے وہ صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جتنے لوگ تھے ان کو وہ اپنا قومی مجرم سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بحیثیت قوم ہمارے مذہب کے خلاف کر کے ہمارے حق میں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو لہذا وہ ان کو کسی بھی صورت میں مکہ چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ کہیں اور چلے جائیں۔ جیسے ہجرت حبشہ کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیچھے وہ لوگ باقاعدہ حبشہ تک گئے
اور وہاں کے بادشاہ کو جا کے انہوں نے درخواستیں پیش کی کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر، تو وہ مدینہ طیبہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ تو اس لیے جو لوگ مدینہ کی طرف سفر کرنا جب لوگوں نے شروع کیا تو انہوں نے بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی، اور ایسے بعض اوقات ایسے واقعات دلخراش قسم کے پیش آئے کہ کسی سے سارا مال چھین لیا گیا، بیوی بچے لے لیے گئے، سب کچھ لے لیا گیا، وہ اکیلے گئے۔ خود ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اور اس وقت تک ان کی جو شادی تھی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ جب یہ گھر جو تھا، یہ گھرانہ 3 افراد پر مشتمل، انہوں نے جب سفر شروع کیا تو ان کو اہل مکہ نے روک دیا۔ روکا بھی اس طرح گیا کہ جو حضرت ابو سلمہ تھے ان کے خاندان کے لوگ بھی آگے، اور جو ام سلمہ تھی ان کے خاندان کے لوگ بھی آگے۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے آ کے ام سلمہ کو بازو سے پکڑا، کھینچا اور گھسیٹ کے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری لڑکی ہے، ہم اس کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے، آپ جاتے تو جاؤ، ہم اپنی لڑکی کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور حضرت ابو سلمہ اس میں بھی راضی ہے، انہوں نے کہا اگر آپ اس کو میرے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے تو میں پھر بھی چلا جاؤں گا۔ پھر یہ ہوا کہ جو اپنے خاندان والے تھے انہوں نے بیٹا چھین لیا۔ انہوں نے کہا یہ بیٹا تو ہمارا رشتہ دار ہے، تمہارا کچھ نہیں لگتا، تمہارے گھر پیدا ہو گیا تو تمہارا تو نہیں ہوگا، نسب تو اس کا ہمارے ساتھ ہے، لہذا انہوں نے بیٹا چھین لیا۔ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر کے پھر مدینہ چلے گئے۔ اور ام سلمہ 1 سال تک جو ہے وہ روتی رہی، پریشان رہی اور خاوند کے غم میں تڑپتی رہی۔ 1 سال کے بعد ان کے خاندان کے لوگوں نے بڑی مشکل سے ترس کھا کے ان کو جانے کی اجازت دی، اور پھر وہ بھی وہاں سے اکیلی نکلی۔ مدینہ سے باہر نکلی تو ایک شخص تھے عثمان بن طلحہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں حدیبیہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلی خاتون ہے اور کہیں سفر پہ چلی جا رہی ہے، تو وہ قریب چلے گئے، جا کے دیکھا تو ام سلمہ تھی، پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان کے خاوند مدینہ میں ہیں اور یہ یہاں پہ ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا لمبا سفر ہے تو آپ کے لیے اکیلے جانا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو شکر ہے کہ مجھے خاندان والوں نے اجازت دے دی ہے، مجھے تو کوئی جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ام سلمہ کو کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کا جو ہے رفیق بن کے سفر آپ کو میں مدینہ تک چھوڑ آتا ہوں۔ یہ غیر مسلم تھے اس وقت تک، اسلام نے قبول کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا اور وہ ان کے ساتھ چل کر ان کو مدینہ طیبہ پہنچا کے واپس آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ کہا کرتی تھی کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا، اتنا لمبا سفر انہوں نے میرے ساتھ کیا، راستے میں کہیں انہوں نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، جہاں رکنا ہوتا تھا وہ اونٹ کو بٹھاتے تھے اور خود سائڈ پہ چلے جاتے تھے، میں اپنا کھاتی پیتی اپنی ضرورت پوری کرتی پھر بیٹھ جاتی، اور پھر وہ آتے تھے اور میرے اونٹ کی مہار کو پکڑتے تھے اور لے کے چلے جاتے تھے۔ خیر ایسے اور بھی بہت سارے دلخراش قسم کے واقعات پیش آئے، اور لوگ جو ہے یہ چھپ چھپ کے اور چپکے سے نکل کے مدینہ جا رہے تھے، اور اس میں جو لوگ اعلانیہ نکلے اور پورے اکٹھے پورے جماعت کی صورت میں جلوس کی صورت میں نکلے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قافلہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا، حرم میں آئے اور انہوں نے آ کے اعلان کیا بڑے بڑے کافروں کے نام لے کے کہ میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے، کسی کو ہمت ہے تو مجھے روک لے۔ اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے، ان کو بھی یہ ساتھ لے کے گئے تھے۔ یہ تو ایک جماعت گئی تھی، باقی سب لوگ جو ہے وہ چپکے سے نکل کے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں تھے کہ مجھے باقاعدہ اجازت ملے تو میں جاؤں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا کہ آپ لوگ نہ جائیں جب تک باقاعدہ اجازت نہیں آ جاتی۔ تو مکہ مکرمہ میں گنے چنے چند لوگ رہ گئے تھے مسلمانوں میں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو انتہائی کمزور، غلام، بے بس بے کس، کسی گھر میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں سے نکلنا ہی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔
ایسے کچھ کمزور لوگ رہ گئے تھے، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے. باقی سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. اسی دورانیے میں قریش جو تھے اہل مکہ، وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لوگ تو مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے یہ اپنا مرکز بنا لیں گے اور ان کی دعوت وہاں پہ پھیلے گی، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. وہاں کی صورتحال اتنی ان کے سامنے نہیں تھی کہ وہاں اسلام اتنا پھیل گیا ہے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب دوسری بیعت ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، اور اس میں تقریباً 83-85 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو کے جب وہ واپس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر گئے اور آپ کو دعوت دے کے چلے گئے اور آپ نے حامی بھر لی، تو مدینہ کے تقریباً ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور مدینہ پورے میں اسلام ہی کے چرچے اور تذکرے ہو رہے تھے. ابھی تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. مدینہ والوں میں سے صرف تقریباً 100-150 لوگ تھے، ایسے 100 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لایا. باقی سب لوگ جو تھے وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا صحابی تھے، ان دو کی دعوت پر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ باقی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. تو یوں مدینہ طیبہ میں تقریباً ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا. بہت کم چیدہ اکا دکا لوگ ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے اسلام نہیں کیا تھا، ورنہ تقریباً اوس اور خزرج کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اور اب ان کو انتظار تھا اس دن کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائیں. اب ادھر یہ ہوا کہ مشرکین جو تھے ان کو شدید پریشانی ہوئی کہ ہمارے خلاف تو پورا جو ہے وہ سیٹ اپ بن رہا ہے، پوری حکومت اسٹیٹ ہمارے خلاف بن رہا ہے مدینہ میں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے. ان کے دوست احباب تو سارے چلے گئے، اب یہ چند ایک لوگ رہ گئے، تو کیا کیا جائے. تو انہوں نے ایک میٹنگ بنائی. اچھا، اس وقت جو ہے مکہ مکرمہ میں ان کا ایک بیٹھک تھی ان کی، یعنی آپ یوں کہہ لیں ان کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ کے نام سے. وہاں ان کے جو سردار اور سرکردہ لوگ ہوتے تھے وہ سب وہیں پہ جمع ہوتے تھے، اور مکہ کے جتنے انتظامی معاملات ہوتے تھے، سیاسی معاملات ہوتے تھے، اسی دار الندوہ میں طے ہوتے تھے. تو چنانچہ انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی. جو ان کے سرکردہ لوگ تھے، جو ان کے سسٹم میں، ان کے نظام میں جو ان کی پارلیمنٹ تھی، اس کو انہوں نے جمع کیا اور اس پر مشورہ کرنا تھا کہ جو لوگ مکہ میں باقی رہ گئے ان کے بارے میں کیا کیا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں اس پہ بات کی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو خاندان کے سردار تھے، قریش کے بڑے تھے، اور خاص طور پہ بنو ہاشم کے جو بڑے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب یہ خاندان سیاسی اعتبار سے گویا سربراہ سے محروم ہو چکا تھا. کوئی اس کا سربراہ نہیں تھا، کوئی طاقتور شخصیت نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوتی. اب ان کا یہ، پہلے تو یہ چیزیں نہیں سوچ رہے تھے، لیکن اب وہ اس طرف آ چکے تھے کہ اب ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اب ہمارے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے میٹنگ بلائی، مشورہ بلایا. اس میں دار الندوہ میں جب وہ بیٹھے تو سیرت کی روایات بتاتی ہیں کہ جو ابلیس ہے یہ انسانی شکل میں ایک بڑے بوڑھے بابے کی شکل ہے، بڑی عمر والے سفید ریش بابے کی شکل میں یہ بھی آ گیا. اور وہاں پہ سب لوگ اپنے آ رہے تھے، یہ اجنبی تھا. انہوں نے پوچھا بابا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا آپ لوگ کوئی میٹنگ شیٹنگ کر رہے ہو، تو میں بھی بیٹھ دیتا ہوں، آپ کی باتیں سن لوں گا، اور اگر کہیں ممکن ہوا تو میں بھی رائے دے دوں گا، اور آپ کو میری رائے پسند آئی تو اس پہ فیصلہ کر لینا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا بوڑھا بابا ہے، چلو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اچھی بات مل جائے. تو اس کو بھی انہوں نے بٹھا لی. میٹنگ ہوئی، اس میں اس پر رائے لی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک رائے یہ آئی تھی کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، گرفتار ہم کر لیں اور ان کو کہیں بند کر دیں. یہ جو نجد سے آیا ہوا بابا تھا جو ابلیس تھا اصل میں، تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ابلیس جو ہے یہ جنات کی قسم ہے، یعنی جنات کا سردار ہے.
اور جنات کا بڑا ہے، جنوں کی قسم کا ہے یہ۔ شیاطین جو ہے، جو جنات میں سے جو سرکش ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، جو کافر ہیں، جو باغی ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، تو وہ بھی جنات کی قسم ہے۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قوت دی ہوئی ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانی شکل میں یا مختلف شکلوں میں لوگوں کو، انسانوں کو نظر آ سکے، سانپ کی شکل میں، کبھی کسی اور چیز کی شکل میں وہ لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی یہ قوت موجود ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل امین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اپنی اصلی صورت میں نہیں آتے، جو ان کی فرشتے کی صورت تھی، جو اصل ان کی تخلیق تھی، اس میں نہیں سامنے آتے تھے، بلکہ اکثر جبریل امین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے جن کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتی تھی، ان کی صورت میں جبریل امین اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آتے تھے۔ تو فرشتے اور جنات دونوں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ انسانی شکل میں بھی اور مختلف شکلوں میں بھی انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ کبھی اگر وہ نظر آنا چاہیں تو انسان ان کو، اگر اپنے آپ کو انسانوں کو دکھانا چاہیں تو وہ مختلف شکلوں میں دکھا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ابلیس نے وہاں یہ آیا انسانی شکل میں اور وہاں شریک ہوا، تو ایک جب یہ رائے آئی تو اس نے کہا کہ یہ جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے اصحاب ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اگر آپ ان کو قید کریں گے تو وہ جان پر کھیل کر بھی ان کو رہا کروا کے ان کو چھڑا کر لے جائیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں رہے گی ان کو قید میں رکھیں۔ پھر انہوں نے ایک رائے یہ دی کہ قرآن حکیم میں بھی ان آراء کا ذکر ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یخرجوک او یقتلوک۔ انہوں نے دوسری رائے یہ دی کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ کہا آپ مکہ سے نکالو گے، پہلے ہی انہوں نے مدینہ میں ڈیرا لگا لیا اور یہ خود اگر مدینہ میں چلے گئے پھر تو وہاں ان کا سکہ بیٹھ جائے گا، ان کی زبان کی مٹھاس، ان کی دعوت، اور اس کو لوگ قبول کر لیں گے، تو پھر تو عرب ویسے ہی ان پر اسلام کو لے آئیں گے اور ان کا ایمان قبول کر لیں گے اور ان کو مان لیں گے۔ تو اس رائے کو بھی اس نے ریجیکٹ کر لیا۔ پھر انہوں نے یہ رائے دی، ابو جہل نے یہ رائے دی کہ کیوں نہ ہم ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ بنے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ جو عرب کی روایت تھی، یہی دار الندوہ جو ہے کسی کے ناحق قتل میں اسی نے قصاص کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا، اسی نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ قصاص دلوایا جائے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا جرم تو نہیں تھا کہ ان کو قتل کرنا جائز ہوتا ان کے قانون کے مطابق بھی۔ تو نتیجہ یہی تھا کہ قصاص میں جو حملہ کرے گا اس کو بھی مرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کون تیار ہو جو قصاص میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو ابو جہل نے یہ رائے دی کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک بندہ قتل میں شریک نہ ہو، بلکہ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں ان تمام قبائل، خاص طور پہ جو قریشی قبائل ہیں، ان تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان جو ہے وہ اس حملے میں شریک ہو۔ جب سب اتنے قبیلوں کے جوان شریک ہوں گے، اتنے قبیلوں کے جنگجو شریک ہوں گے، مل کے قتل کریں گے، تو جو بنو ہاشم ہے، عبد مناف، ان کو بنو عبد مناف کہا جاتا تھا، کہ بنو عبد مناف جو ہے وہ کس کس سے پھر انتقام لیں گے اور قصاص لیں گے، کس کس کے بارے میں یہ دعویٰ کریں گے کہ اس سے قصاص دلوایا جائے۔ اور جب ان کو قصاص نہیں دلوایا جائے گا تو اگلا مرحلہ پھر ہوتا تھا روایت کی جنگ کا، کہ یا تو قانون قصاص دلوائے دار الندوہ، اگر وہ قصاص نہیں دلواتا تو پھر وہ خود انتقام لیتے تھے۔ تو نے کہا وہ کس کس سے انتقام لیں گے، سارے عرب سے تو نہیں لڑ سکیں گے۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں دیت دلوائی، اور وہ 100 اونٹ ہم سب مل کے ان کو 100 اونٹ دے دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ رائے بالکل صحیح ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اس وقت یہ طے کر لیا کہ آج رات ہی ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور ادھر اسی وقت جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ساری ان کی جو رائے تھی اور پورا جو مشورہ ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی رات آپ کو ہجرت کا بھی حکم دے دیا ہے، آج ہی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، وہ کہتی ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت کبھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے، شام کے وقت آتے تھے۔ دوپہر کا آرام کا وقت ہوتا تھا تو کوئی بھی نہیں ایک دوسرے کے گھر جاتا تھا۔ وہ پنکھا بند کرو پیچھے۔ تو دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جا کے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ مسلمان مدینہ طیبہ جا چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند ایک لوگ مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے کچھ بات کرنی ہے، مطلب یہ تھا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جتنے میرے گھر والے ہیں یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں، آپ ان کو بیگانہ نہ سمجھیں، جو بات بھی کرنی ہے ان کے سامنے کریں، بس یہ ابو بکر ہی ہے، اس گھر میں کوئی فرد آپ سے بیگانہ نہیں، یہ سب آپ کے اپنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر ہمیں آج رات جو ہے وہ ہجرت کا حکم ملا ہے، آج رات ہم نے ہجرت کرنی ہے، نکلنا ہے، مدینہ طیبہ کا سفر ہم نے شروع کرنا ہے۔ اور جب جبریل نے آ کے آپ کو بتایا تھا کہ آج رات آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جبریل امین نے پھر جواب میں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ سفر میں ابو بکر صدیق جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب بھی تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے بارے میں جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی سے رونے لگے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں، ورنہ چونکہ چھوٹی تھی تو اس کا احساس نہیں تھا۔ تو کہتی ہے مجھے اس دن پہلے دن سمجھ آئی کہ خوشی سے بھی کیسے رویا جاتا ہے، کہ جب میں نے دیکھا کہ ابا جان رو رہے ہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، اور پھر سمجھ آئی کہ وہ خوشی سے رو رہے ہیں اور خوشی کے مارے ان کے آنسو نکل گئے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ سفر کے لیے منتخب کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس سفر کے لیے پچھلے 4 ماہ سے 2 اونٹنیاں خرید کر ان کو میں روزانہ کھلا پلا رہا ہوں، ان کو تیار کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو اجازت ملے گی ہجرت کی تو ان اونٹنیوں پہ بیٹھ کے ہم سفر کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک اونٹنی میں لے لوں گا لیکن میں قیمتاً لوں گا، مفت میں نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسے مرضی ہے لیں، وہ آپ کی چیز ہے، آپ قیمتاً لیں تب بھی آپ کی ہے، اور آپ ایسے ہدیہ قبول کریں تب بھی آپ کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت میں ہدیتاً تحفتاً قبول نہیں کی۔ اہل سیرت کہتے ہیں کہ اصل میں کیونکہ یہ ہجرت کا جو عمل تھا یہ بہت بڑا عمل ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے آگے ان کو سنبھالا مسلمانوں میں، ان کے بعد والے جو ہے وہ ان کے درجے کے نہیں، یعنی جو صحابہ کرام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ درمیان میں ایک لکیر ہے۔ ہجرت کرنے والے اور ان کی نصرت کرنے والے انصار مدینہ، یہ مقام اور مرتبے میں بعد میں تمام مسلمان ہونے والوں میں، اسلام لانے والوں میں بڑھ کر ہے، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہجرت اس وقت کا ایک بہت بڑا عمل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اس سفر میں جس طرح جان لے کے میں نکلوں گا تو مال بھی میں سارا اپنا ہی لگاؤں گا، میں کسی کا مال بھی نہیں قبول کروں۔ تو اسی بات کے پیش نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مال اپنی سواری لے کے جانا چاہتے تھے، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اونٹنی قیمتاً خریدی۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ آج رات کو ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق سے سارے معاملات طے کر کے واپس گھر تشریف لے گئے۔ اب رات کو یہ ہوا کہ قریش نے حسب مشورہ آ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور باہر انتظار کرنے لگ گئے کہ رات کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے، حرم میں جاتے تھے، حرم میں جا کے عبادت کرتے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب فجر میں وہ حرم میں جانے کے لیے نکلیں گے تو اس وقت ہم حملہ آور ہوں گے، اور رات کو وہ چھپ کے انتظار کر رہے تھے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ملی کہ آپ ابھی نکلیں، حضرت علی کو آپ نے اپنے گھر میں بلایا اور ان کو بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلا دیا اور ان کو فرمایا کہ یہ کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ امانتیں آپ نے واپس کر کے لوگوں کو پہنچا کے آپ نے پھر مدینہ میں میرے پاس پہنچانا ہے۔ اور راستے میں جانے کا جو پلان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شیئر نہیں کیا تھا، ان کو بھی نہیں بتایا تھا کہ یہاں سے جانے کی کیا ترتیب ہوگی، بس ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں میرے بستر پہ لیٹ جائیں، یہاں آپ رہیں، اور یہ امانتیں یہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور یہ آپ صبح کو اگلے 2 دن 3 دن لگتے ہیں یہ امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جیسے بہرحال تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس شخصیت سے زیادہ صداقت والا، امانت دار، سچائی والا، دیانتدار اور پورے عرب میں، پورے مکہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ اور اخلاق اور کردار پہ تو ان کو یقین تھا، مسئلہ صرف آپ کی نبوت اور آپ کی دعوت توحید میں تھا، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو خیر جب یہ محاصرہ ہوا اور ادھر حضرت علی کو آپ نے سلایا، اپنی چادر ان کو دی کہ آپ میری چادر میں سو جائیں، چادر ان کو اڑائی، ان کو کہا کہ آپ آرام کریں اور میں نکل رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو اللہ کے حکم سے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، اور یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کا معنی یہ کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے ہر طرف دیواریں کھڑی کر دی اور ہم نے ان کو ایسے چھپا دیا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھی اور ایک مٹی کی ایک مٹھی آپ نے ریت کی بھری اور اس میں آپ نے پھونک ماری، اور پھونک مار کے آپ نے اللہ کے حکم سے اس کو پھینکا، اور جب وہ آپ نے وہ ریت پھینکی تو اس ریت کے پھینکنے سے ایک معجزہ آپ کا یہ رونما ہوا، ظاہر ہوا کہ جتنے لوگ تھے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی گزر کے جا رہا، ان کی آنکھوں میں پردے پڑ گئے۔ اب ابو جہل وہاں پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اپنے ان لڑکوں سے کہہ رہا تھا جو لڑکے تلواریں لے کے وہاں کھڑے تھے، ان لڑکوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ تم میری بات مان لو، مجھ پہ ایمان لے آؤ تو سارے عرب پہ تمہاری حکومت ہوگی، مشرق و مغرب تمہارا غلام ہوگا، کیسر و کسرا تمہارے پاؤں تلے ہوں گے، اور آج ان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ ساری حکومتیں ادھر ہی رہ گئی، وہ عرب بھی سارا ادھر ہی پڑا ہو، وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور تم مارے جاؤ گے، جبکہ آج ہمارے ہاتھوں یہ مرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے یہ فرمایا، جب ابو جہل کی یہ بات سنی آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تم میرے دوستوں کے ہاتھوں سے مرنے والے ہو اور تم جہنم رسید ہونے والے ہو، اور عرب و عجم پر میرے ماننے والوں کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی اور پھینک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ وہ لوگ کھڑے تھے، ان کو نظر ہی نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مٹی ان میں سے ہر ایک کے سر پہ پہنچی، سر پہ پڑ گئی، اور آپ جہاں سے گزر گئے چلے گئے، حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غار ثور پہ چلے گئے، جبل ثور پہ گئے اور وہاں ایک غار تھی، اس غار میں غار ثور میں جا کے ٹھہرے۔ یہ رات کو یہ سفر ہوا اور یہ بھی بڑا مشکل سفر تھا، آج بھی غار ثور کا سفر بڑا مشکل ہے، اور اس وقت جب نہ راستہ تھا، اب تو پاکستانیوں نے وہاں جو ہے وہ سیڑھیاں بنا دی ہیں، رستہ بنا دیا ہے، یعنی زیادہ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پہ اوپر، تو اب تو رستہ ہے، رستے سے چڑھ کے جانا بھی مشکل ہے۔ تو جبکہ اس وقت سنگلاخ بالکل پہاڑی تھی اور پتھر تھے اور کوئی رستہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ رات کو وہ سفر کر کے وہاں پہ پہنچے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں کبھی آگے چلتا، کبھی پیچھے چلتا، کبھی دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو بکر کیا معاملہ، کبھی تم آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی نہ آ رہا ہو تو میں فوراً پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آگے کوئی چھپا ہوا نہ ہو تو میں فوراً آگے ہو جاتا ہوں، اور کبھی آپ کے دائیں بائیں آتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر سے کوئی حملہ نہ کر دے ہم کے اوپر، ہمارے پیچھے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کرو، تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اسما بنت ابی بکر، جن کی شادی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بعد میں مکہ کے گورنر اور خلیفہ بھی بنے تھے۔ تو ان کو وہ چونکہ بڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے جلدی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانے کی چیزیں کچھ باندھی۔ تو یہ تھا کہ باندھنے کے لیے 2 کپڑوں کی ضرورت تھی، کوئی کپڑا گھر میں موجود نہیں تھا، تو ان کے پاس دوپٹہ تھا، اس دوپٹے کو انہوں نے پھاڑا اور پھاڑ کے اس کے ایک حصے کے ساتھ ایک برتن کو باندھا اور دوسرے حصے کے ساتھ دوسرے برتن کو باندھا، تو اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین، 2 پلوؤں والی کا خطاب دیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا اور یہ چیزیں لے کر غار ثور میں پہنچ گئے، اور وہاں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، غار ثور میں 3 دن وہاں رہے۔ اچھا، یہ جو معاملات ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ ایسا راستہ جو مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہو، عام راستے سے ہٹ کے، جو معمول کا راستہ ہے جہاں لوگوں کے آنے جانے کا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی لے کے جائے۔ اس کے لیے عبداللہ ابن اریقط نامی ایک کافر ہی تھا، اور وہ یہی کام کرتا تھا۔ اس وقت جو ہے پہلے زمانوں میں، آپ میں سے جو لوگ تاریخ پڑھے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ راستے بتانے کے لیے راہبر لیے جاتے تھے، کیونکہ جنگلوں میں پہاڑوں میں پیدل سفر ہوتے تھے، تو راستے جن لوگوں کو معلوم ہوتے تھے ان کو اجرت پہ کرائے پہ ساتھ لیا جاتا تھا۔ سواریاں تو لوگوں کی اپنی ہوتی تھی، لیکن راستہ کون بتائے اس کے لیے کسی کو کرائے پہ ساتھ لے لیا جاتا تھا، اس کے ساتھ پیسے طے کیے جاتے تھے۔ آج جس طرح گاڑی بک کی جاتی ہے، اس طرح اس زمانے میں راہبر بک کیے جاتے تھے جو لوگوں کو راستہ بتاتے، اور وہ بڑے ہمارے دار لوگ ہوتے تھے۔ جب کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، بات چیت ہو گئی، تو پھر وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن اریقط جو ہے یہ کافر تھا، اور سیرت و تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ اس کے اسلام کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ کہیں بھی کہ بعد میں وہ کسی وقت مسلمان ہوا ہو، اس کا اسلام لانا معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کافر ہی ہوگا، اگر مسلمان ہوتا تو صحابہ میں شامل ہوتا اور اس کا ضرور تذکرہ ہوتا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ معاملات طے ہوئے پیسوں پہ کہ وہ ان کو لے کے جائے گا اور ایسے راستے سے لے کے جائے گا جو عام راستے سے ہٹ کے ہو۔ تو یہ معاملہ بھی طے ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل دن کی ساری رپورٹ جو ہے نا آپ نے رات کو ہمیں وہاں پہنچانی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ غار ثور پہ ہیں۔ اور عامر ابن فہیرہ جو مسلمان ہو گئے، صحابی بنے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ بکریاں چراتے تھے ان کی۔ تو ان کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بکریاں روزانہ جب تک ہم وہاں ہیں یہ جبل ثور کی طرف لے کے آنی ہے، اور رات کو وہاں سے آنے سے پہلے وہاں ہمیں بکریوں کا دودھ ادھر ہی نکال کے دے کے آنا ہے۔ تو اب عبداللہ ابن ابی بکر جو ہے انہوں نے اگلے دن جو ہے شام کے وقت جا کے رپورٹ دی کہ ایک تو قریش آپ کی تلاش میں پھر رہے، اور دوسرا انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا انعام تھا۔ تو 100 اونٹوں کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ تو بہت سارے لوگ آپ کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اگلے دن اپنے گھر پہ ہی تھی، تو ابو جہل اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ، ابو سفیان اور دوسرے بڑے بڑے سردار، وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہمارے دروازے کو زور زور سے بجایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ کدھر ہے تمہارا باپ؟ تو کہتی ہے میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ تو ابو جہل نے مجھے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان کی جو بالیاں تھیں وہ نکل کے جو ہے وہ گر گئی، بالی کان پھٹ گیا ایک قسم کا۔ تو لیکن یہ کہ اس گھر والوں نے بتایا نہیں کسی کو کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ تو یہ غار ثور میں 3 دن کا قیام رہا۔ اس دوران یہ ساری صورتحال دیکھی، عبداللہ ابن اریقط کے ساتھ معاملات طے ہوئے، سارا کچھ طے ہو گیا۔ اب 3 دن کے بعد پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا، لیکن اسی اثناء میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش نے قدموں کے نشانات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچنے والے اور راستے کے چیزیں معلوم کرنے والے اس زمانے کے جو لوگ مخبر قسم کے لوگ تھے ان کو بلایا، جو ماہرین تھے اس چیز۔
اور ان کے ذریعے سے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جبل سور تک پہنچ گئے، بلکہ جبل سور سے بھی وہ غار سور تک بھی پہنچ گئے۔ اور قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ غار سور کے بالکل پاس پہنچ گئے۔ اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ روایت مل جاتی ہے کہ غار سور کے دانے پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بکریوں نے جالا بنا دیا۔ جب یہ لوگ اندر گئے یا جب یہ لوگ اوپر آ رہے تھے تو مکڑیوں نے وہاں ایک بڑا جالا بن دیا تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہ آئے، اور ایک روایت میں کبوتر کے انڈے دینے کا ذکر بھی ہے، لیکن مکڑی کے جالے والی روایت زیادہ مضبوط ہے، اور کبوتروں کے انڈے دینے والی جو روایت ہے وہ کچھ نسبتاً اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر بھی روایات میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب یہ قریش کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے تھے، ہم اندر تھے غار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ جب آئے کھڑے ہو گئے باہر، اب غار کے اندر کی طرف وہ نہیں جھک رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہو گئے، ایسے ہمیں ایسے سر بھی جھکاتے تو ہم انہیں نظر آ جاتے، پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اتنی بڑی غار بھی نہیں تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پریشان ہوئے اس موقع پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، اور قرآن حکیم نے پھر اس کا پورا نقشہ کھینچا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین وجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وکلمۃ الذین کفروا ہی السفلی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ ذکر فرمایا کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ دو بندے غار میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کے لیے یہاں صاحب صحابی کا لفظ استعمال ہوا، قرآن حکیم میں اور کسی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال نہیں، خاص طور پہ جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اہل سنت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن میں ذکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم مت کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خوف نہیں تھا، غم تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ خوف مت کریں، آپ ڈریں مت، بلکہ قرآن نے کہا کہ نبی ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں۔ حالانکہ ایسے موقع میں بندے کو خوف طاری ہوتا ہے۔ تو عربی کے اعتبار سے ہم عربی کی اگر گہرائی میں جائیں اور عربی کے اعتبار سے اس کو سمجھیں تو عربی میں خوف اور حزن یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کا تعلق الگ الگ ہے۔ جب کسی کو اپنی ذات کا ڈر ہوتا ہے، اپنے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اپنے اوپر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے ذرا اس کو نیچے ڈالیں، انہوں نے لاٹھی کو نیچے ڈالا تو فوراً سانپ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، غم نہ کریں، اس کو خوف نہ کریں، اس کو پکڑے ڈرے مت، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے پکڑا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو خوف اپنی ذات کا ڈر، اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنے نقصان کا اندیشہ، اور حزن کسی دوسری چیز کے نقصان کا ڈر، کسی اور کے نقصان کا اندیشہ۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کوئی پرواہ نہیں، اگر انہیں اپنی پرواہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ ابو بکر ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ڈرو نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کرو، آپ غمگین مت ہو کہ ہمیں کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو اس سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مشکل ترین حالات میں ان کو اپنی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ میں مارا جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ ان کو اگر غم تھا اور ان کو اگر درد تھا اور تکلیف تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو خیر یہ وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے لیکن یہ نیچے نہیں جھکے، انہوں نے دیکھا نہیں، واپس آ گئے۔ تو 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رہے، اور 3 دن کے بعد پھر وہاں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، یہ جو مہینہ تھا جو ہمیں تاریخی اعتبار سے جو زیادہ معتبر بات ہے وہ یہ کہ ربیع الاول کی 1 یا 2 تاریخ کو سوموار کے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار ثور سے آگے کا سفر آپ نے شروع کیا، اور مکہ سے جو نکلے تھے غار ثور تک جمعرات کے دن نکلے تھے، تو جمعرات کے دن گزر چکا تھا اور رات کو جو ہے مکہ سے نکلے، اور پھر جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن جو ہے غار ثور میں رہے، اور پھر سوموار کو وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، اور ربیع الاول کی جو ہے وہ 2 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو شروع کیا۔ زیادہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ کو غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور 8 ربیع الاول کو سوموار کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قباء میں پہنچے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ سوموار کا جو دن تھا اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص مناسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن ہے، آپ پر پہلی وحی بھی سوموار کے دن آئی، آپ کی ہجرت جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے بھی شروع بھی سوموار کے دن ہوئی، آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ تو سوموار کے دن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو بہرحال عبداللہ ابن اریقط کی معیت میں تیسرے دن وہاں سے سفر شروع ہوا، سوموار کا دن تھا، اور مدینہ طیبہ کا یہ سفر تھا، 8 دنوں کا سفر تھا، پیدل سفر تھا۔ یہ سفر شروع ہوا اور اس سفر میں بھی مختلف واقعات پیش آئے۔ عبداللہ ابن اریقط جو راہبر تھا وہ عام معمول کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے جو ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہوتے تھے، جو عام آمد و رفت کا راستہ نہیں تھا، ساحلی راستہ تھا، پانی کے کنارے کنارے جو راستہ جا رہا تھا اس راستے پہ لے کے وہ ان کو چلا اور جاتے رہے۔ اس دوران ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ اسی راستے میں آگے ایک خاتون تھی اور ان کا گھر تھا، ان کی جھوپڑی تھی، ام معبد ان کا نام، ام معبد، اور ان کے خاوند تھے ابو معبد۔ یہ وہاں رہتے تھے، یہ بڑے مہمان نواز لوگ تھے، ان کے بعد جو کچھ بھی ہوتا تھا یہ مسافروں کے لیے پیش کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو جھوپڑی تھی وہ بالکل راستے کے اوپر تھی۔ تو ام معبد وہاں بیٹھی رہتی تھی، کوئی بھی مسافر آتا اس کو پانی بھی دیتی تھی، اگر کھانا دستیاب ہوتا تو کھانا بھی کھلا دیتی تھی، اور کسی نے رات کو ٹھہرنا ہوتا تو رات کے لیے اس کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیتے تھے یہ لوگ۔ اور یہ عرب کی روایت کا بھی حصہ تھا، کیونکہ یہ تو وہ زمانہ جس میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اس میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اور یہ جو راستے میں بستیاں اور آبادیاں ہوتی تھی، مسافروں کو رات کو ٹھکانہ دینا، ان کو رات کا کھانا مہیا کرنا، رات کے ٹھہرنے کا ان کا انتظام کرنا، یہ روایتی طور پہ جس بستی میں بھی کوئی مسافر گزر رہا ہوتا تھا وہاں کے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کو رات کو اسٹے کی جگہ مہیا کرنی ہے، ان کے لیے سہولیات مہیا کرنی ہے۔ تو ام معبد یہ کام کرتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عبداللہ ابن اریقط اور عامر ابن فہیرہ، عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر ابن فہیرہ ایک اونٹنی پہ سوار تھے، جو زیادہ مضبوط روایت ہے اس کے مطابق یہی ہے۔ دوسری اونٹنی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے۔ جس اونٹنی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اس اونٹنی کا نام یا تو قصوا تھا یا جدعا تھا، یہ 2 نام اس کے روایات میں آتے ہیں، قصوا اور جدعا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور ساتھ عبداللہ ابن اریقط جو تھا وہ اپنی سواری پہ تھا۔ تو یعنی یہ 3 اونٹوں کا یہ قافلہ تھا، ایک عبداللہ ابن اریقط کا اونٹ، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور عامر ابن فہیرہ، اور ایک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جا رہے تھے، یہ وہاں پہ جا کے رکے، تو حسب روایت ام معبد کی جھوپڑی تھی، اس کی طرف گئے کہ یہ کس کی جھوپڑی ہے، کون لوگ ہیں۔ تو پہلے تو جب ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو دیکھ کے ہی وہ متاثر ہو گئے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے۔ تو وہ جب ان کے چہروں کو دیکھا، نورانیت کو دیکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی متاثر ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کا ہمارا انتظام ہے۔ اس نے کہا کہ بکریاں تو چرنے گئی ہوئی ہیں،
اور یہ دن کا وقت تھا. اس نے کہا اس وقت تو گھر میں نہ کوئی بکری ہے نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. ہاں رات کا وقت ہوتا تو آپ کے لیے ہم کھانے کا انتظام کرتے کہ بکریاں واپس آ جاتی ہیں شام کو تو ان کا دودھ اور وہ ساری چیزیں تو دستیاب ہو جاتی, لیکن اس وقت کچھ نہیں. تو ان کے گھر کی ان کی جھوپڑی کے کونے میں نا ایک بیمار سی بکری بندھی ہوئی تھی. وہ بیمار ہونے کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں گئی, اور یہ روایت صحیح احادیث میں موجود ہے, اور تقریباً 6 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے یہ واقعہ ام معبد کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ جو بکری ہے یہ آپ نہیں ہمیں دے دیتی, اس کو ذبح کرتے ہیں کھاتے بھی ہیں اس کا گوشت. نے کہا کہ اس میں تو گوشت ہے نہیں, بیمار ہے بیچاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں دودھ بھی نہیں, تو خشک بکری ہے, اس میں تو کوئی دودھ شودھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ نکال لیں, اگر آپ نکال سکتی ہیں, اس میں تو دودھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوایا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پہ جب ہاتھ رکھا تو وہ دودھ سے بھر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کا ایک بڑا برتن تھا, اس میں دودھ نکالا, وہ بھر گیا. اتنا دودھ تھا کہ جس میں 8-10 لوگ خوب پیٹ بھر کے پی لیں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا پیو. عبداللہ ابن اریقت نے بھی پیا, حضرت ابو بکر نے بھی پیا, عامر ابن فہیرہ نے بھی پیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا. پھر آپ نے ام معبد کو کہا آپ بھی پی لو. اب وہ تو بیچاری ہکی بکی ہوئی تھی, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہی تھی. اس نے دودھ پیا. آپ نے فرمایا لو ادھر لے آؤ اور بھر دیتا ہوں. پھر آپ نے اس میں اور دودھ نکالا, پھر اس کو بھرا. بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن چھوڑا, وہ چلے گئے. پوچھا بتاؤ کسی تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا ہم مکہ سے آئے ہیں اور آگے ہم جا رہے ہیں یثرب جا رہے ہیں, اور چلے گئے. اب وہ حیرت کے بارے تو پوچھ بھی نہیں سکی آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا ہو, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ سے وسلم چلے گئے تو پیچھے پریشان ہوئی کہ میں تو ان سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکی, زیادہ کچھ تعارف نہیں لے سکی, کیا معاملہ تھا, کہاں سے یہ لوگ آئے تھے, کون تھے, کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جس کے چرچے مکہ میں ہو رہے ہیں قریش میں. تو اتنے میں شام ہو گئی, ابو معبد آ گئے. انہوں نے دیکھا گھر میں بڑا برتن جو ہے دودھ کا پورا ڈول بھرا ہوا ہے. انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا اتنا زیادہ؟ اس نے کہا جی ایسے 2 جو ہے لوگ آئے تھے نورانی, اور یہ ماجرا ہوا سارا دن. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ یاد ہے کس طرح کے بندے تھے؟ تو ام معبد نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نقشہ کھینچا جو احادیث میں ہے, اور بڑے بڑے خطبہ سے, مولا طارق جمیل صاحب اور دوسرے کئی خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروؤں کا ذکر, آنکھوں کا ذکر, چہرے کا, بالوں کا, آپ کے قد کاٹ کا. اس میں فی البدی ایک فصیح بلیغ بدوی عربی میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ اگر کسی کو عربیت کے ساتھ دلچسپی, عربی زبان کے ساتھ, تو وہ اس بیان کے سحر میں کھو جاتا ہے کہ جی وہ ایسے سرمگی آنکھیں تھیں اور یہ تھا, سارا اس نے نقشہ کھینچا. تو ابو معبد نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ تو وہی بندہ تھا جو جس کے مکہ میں چرچے ہیں, اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے, یہ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے جو آپ بتا رہی ہو. جو ان کے بارے میں چرچے ہیں یہ تو پکی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں. تو بہرحال ایک یہ واقعہ پیش آیا. پھر آگے چلے تو ایک شخص تھا سراقہ بن مالک, وہ قبیلہ خسام سے اس کا تعلق تھا, اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں کسی نے کہا کہ یار میں نے دیکھا ہے کہ 3 اونٹ ادھر سے نیچے جا رہے ہیں, یہ کہیں وہی تو نہیں ہے مکہ والے؟ تو یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ضرور وہی ہیں. میں نے ان کو کہا نہیں یار ایسے نہ مارو, ان کا ادھر کیا کام ہے, یہ کوئی راستہ ہے کہ وہ ادھر سے آئیں گے؟ اور چپکے سے میں وہاں سے اٹھا اور اپنی بیوی کو جا کے کہا کہ میرا فلاں گھوڑا اور میرا نیزہ وہ نیچے ٹیلے کے پاس جا کے کھڑا کرو. یعنی دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں ان کا پیچھا کرتا ہوں, ان کو پکڑتا ہوں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرتا ہوں. اور اپنے دوستوں کو میں نے کہا نہیں یار ان کا ادھر کیا کام ہے, یہ کوئی رستہ ہے ادھر سے وہ آئیں گے, تاکہ ان میں سے کوئی نہ جائے. تو کہتے ہیں چپکے سے میں وہاں گیا اور وہاں سے گھوڑا لیا اور بیٹھا اور نکل گیا پیچھے, اور کرتے کرتے جا کے پہنچ گیا ان کو. جب پہنچا پیچھے سے آواز وغیرہ لگائی تو ظاہر ہے اس کے پاس ہتھیار تھا, اسلحہ تھا, نیزہ تھا, تلوار تھی, اور وہ لوگ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ خالی ہاتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پیچھے تھی, وہ رستے میں بھی ایسے ہی چل رہے تھے.
کبھی نبی علیہ السلام کے پیچھے کرتے اپنی اونٹنی کو، کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف دیکھ رہے تھے چاروں طرف. تو وہ پیچھے جب یہ آ رہا تھا تو وہ پیچھے ہو گئے کہ پیچھے سے کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے. تو جب یہ قریب پہنچا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے. کہ پیچھے سے اس نے آواز لگائی تو اور بات پکی ہوگی کہ انہی کے پیچھے آ رہا تھا. اب اس کے پاس نیزہ بھی تھا، یہ حملہ بھی کر سکتا تھا نیزے سے، کیونکہ طریقہ یہی ہوتا تھا کہ پیچھے سے نیزہ مار کے اونٹ کو یا سواری کو گراتے تھے اور پکڑ لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا کی. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. جیسے ہی زمین میں دھسے تو یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ یقیناً یہ آپ کی بد دعا سے ہوا ہے، میرے لیے دعا کریں، میرے گھوڑے کو نکال دیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں واپس چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے دعا کی کہ اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا. اس نے کہا جی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ میرا گھوڑا، یہ تلوار، یہ چیزیں مجھ سے آپ قبول کر لیں، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تو یہ آپ لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں کہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں، تاکہ اور کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے. اس نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ آج تو تم یہاں ہو اور ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو سراقہ کہتا ہے کہ میں قدموں میں پڑ گیا. میں نے کہا مجھے لکھ کے دیں، مجھے یہ بات لکھ کے دیں کہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے، اور ساتھ مجھے لکھ کے دیں کہ جب مکہ پہ آپ کی حکومت آئے گی اور یہاں آپ کا نظام آئے گا تو مجھے قتل نہیں کریں گے، مجھے امان دیں گے، مجھے ابھی سے امان لکھ کے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن فہیرہ غلام تھے اور وہ لکھنا جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو امان لکھ کے دے دو. تو اس کو امان لکھ کے دے دی. تو سراقہ بن مالک کہتے کہ میں واپس آیا تو مجھے بہت سارے لوگ رستے میں ملے جو ان کے پیچھے جا رہے تھے. میں نے کہا کہ ادھر مت جاؤ، ادھر میں دیکھ آیا ہوں، ادھر تمہارا کوئی کام نہیں ہے، نہیں بنے گا، واپس جاؤ. اور جو بھی مجھے رستے میں ملتا تھا میں اس کو واپس کرتا رہا. اچھا یہ تو معاملہ یہاں پہ ہو گیا، یہ واقعہ پیش آ گیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور ایران جب فتح ہوا تو کسرا ایران، ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے کسرا، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کو کسرا کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہوں کا. تو کسرا ایران ہرمز جو تھا اس کے مشہور کنگن تھے سونے کے، وہ بھی مال غنیمت میں آئے، اور بھی زیور آیا، سونا چاندی آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے جو ہے ہرمز کے کنگن لے کے آؤ. تو پہلے تو کسی نے کہا جی کہ اس کے کنگن شنگن تو ادھر نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کے کنگن ہیں، وہ لاؤ. چنانچہ وہ کنگن لائے گئے. پھر حضرت سراقہ بن مالک یہ مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بن مالک کی طرح ان کو بلاؤ. پھر ان کو بلایا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ پہنو اپنے ہاتھ. پھر پہنے تو جب پہن لیے تو فرمایا کہ اب ذرا ان کو بتاؤ کہ تمہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کسرا ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ سچی ہوئی، اور اس کا پھر جو ہے وہ اس کی تعبیر بھی ظاہر ہوئی. خیر یہ سفر ہوتا رہا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 8 دن کا سفر تھا پیدل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عامر ابن فہیرہ اور ان کا جو رہبر تھا عبداللہ ابن اریقط، یہ چل رہے تھے. اسی اثناء میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ یہ 70 لوگوں کو ساتھ لے کے اسی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 70 جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جا کے روک لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو اسلم سے ہے، بریدہ نام. تو بریدہ کا معنی ہے ٹھنڈک، ٹھنڈک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نام ہے؟ کا بریدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب معاملہ حل ہو گیا، کچھ بھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سے خاندان سے ہے؟ تو کہا کہ بنو اسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو سلامتی ہوگی ہمارے لیے. تو خیر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک فال کے ذریعے سے کہی.
یعنی اس کے نام میں جو اچھائیاں تھیں ان سے آپ نے نیک فعل لیے. تو پھر یہ ہوا کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت بریدہ اسلمی نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اسی وقت 70 کے 70 مسلمان ہو گئے. اب یہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ چکے تھے. جب یہ سب مسلمان ہوئے تو بریدہ اسلمی جو تھے ان کے ساتھ 70 مسلح لوگ تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ اس طرح نہیں جائیں گے، اب ایک جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا ہم اٹھائیں گے اور ہم آپ کو لے کے ساتھ چلیں گے اور آپ اب ہمارے بیچ میں جائیں گے. یعنی جب مدینہ پاس آیا، قریب پہنچے، قباء کے قریب پہنچ گئے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ اب 70 لوگ جو ہے وہ مسلح، وہ پورے اعزاز کے ساتھ آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ کا جو ہے وہ ان کو بنا کر دیا، اپنے امامہ کو پھاڑ کے اس کا جھنڈا بنا کے دیا کہ اس کا جھنڈا بنا. انہوں نے اپنے نیزے پہ جھنڈا لگایا اور جھنڈا لگا کے یہ 70 لوگ آگے آگے ہوئے. اسی دوران یہ ہوا کہ شام سے اہل مکہ کا ایک قافلہ واپس آ رہا تھا، اس میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ بھی وہاں پہنچے اور ملاقات ہو گئی کیونکہ یہ مسلمان تھے، صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبشرہ میں سے. تو انہوں نے یہ جب ملے تو یہ وہاں سے شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفید جوڑے لے کے آئے تھے، اعلیٰ قسم کے لباس نہیں. وہ انہوں نے پیش کیا کہ آپ یہ لباس دیکھتا ہے، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پہن لیا. اب یہ بھی ساتھ ہو گئے، وہاں سے حضرت طلحہ بھی تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے. اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے 3 میل دور قباء کے جب قریب پہنچا، اب وہاں مکہ کی صورتحال کیا تھی؟ ادھر مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل آئے. اب یہ ہوتا کہ روزانہ صبح کے وقت، چونکہ وہاں جو سفر کا طریقہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی منزلیں تھیں، جو راستے میں ٹھہرنے کی جگہ تھی، جیسے میں نے کہا کہ ام معبد کا گھر ہے، اس طرح کی مختلف منزلیں بنی ہوئی تھی کہ لوگ وہاں جیسے سرائے ہوتے ہیں تو لوگ وہاں ٹھہرتے تھے اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں سے فلاں جگہ تک کس وقت بندہ پہنچ جائے. یعنی یہاں سے اگر اونٹ پہ نکلا ہے تو فلاں شہر میں پہنچنے میں کس وقت وہاں داخل ہوگا، کیونکہ سفر کا وقت بھی طے ہوتا تھا اور ٹھہرنے کا وقت بھی طے ہوتا تھا، جگہ بھی متعین ہوتی تھی. ایسے لگاتار سفر نہیں ہوتا تھا کہ 8 دن رات چلے ہی جا رہے ہیں. صبح چلتے تھے، دن کو آرام کرتے تھے، پھر سے چلتے تھے اور شام ڈھلنے سے پہلے ہی آرام شروع ہو جاتا تھا، رک جاتے تھے اور رات کو قیام ہوتا تھا اور صبح کو پھر سویرے اٹھ کے سفر شروع ہوتا تھا. تو اس طرح ان کو اندازہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچیں گے تو صبح کے وقت پہنچیں گے، دن کے اجالے میں پہنچیں گے، رات کے وقت نہیں پہنچیں گے. تو اب وہاں چونکہ مکہ مکرمہ میں تمام مدینہ طیبہ میں تمام اہل مدینہ جو ہے وہ ان کے یعنی ایک عجیب کیفیت وہاں تاری تھی. وہ لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اور روزانہ جو ہے وہ شہر سے باہر آتے اور صبح سے لے کے زوال تک 12 بجے تک انتظار کرتے تھے اور زوال تک انتظار کرنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے تھے کہ جی آج نہیں پہنچیں گے. تو روزانہ یہی ترتیب چلی آ رہی تھی کہ صبح آئے زوال کے واپس چلے گئے. اچھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے تو آپ تھوڑا دیر سے پہنچے، تو یہ لوگ جو ہے مدینہ والے انتظار کر کر کے اکثر لوگ واپس جا چکے تھے. تو مکہ کی کسی پہاڑی پہ ایک یہودی جو ہے وہ اوپر چڑھا ہوا تھا، اپنے کسی کام کاج میں اپنے لگا ہوا تھا. اس کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے پر. تو جب اس کی نظر پڑی تو اس نے ادھر سے آواز لگائی، اس نے کہا یا بنی قیلہ. قیلہ جو ہے یہ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے، پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. ان کی والدہ کا نام قیلہ تھا. تو نے کہا یا بنی قیلہ، اے قیلہ کی اولاد، وہ تمہارے مہمان آ گئے. تو جب اس نے آواز لگائی نا تو مدینہ والے دوڑ پڑے سب اور تکبیر کے نعرے بلند ہو گئے، چھوٹے بچے بڑے سب قباء سے لوگ نکل کے جو ہے وہ باہر کی طرف بھاگے اور جو باہر جو استقبال جہاں مہمانوں کا ہوتا تھا وہاں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا
اور ایک عجیب کیفیت اس وقت طاری ہوئی، بچیوں نے ترانے پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قباء میں آئے۔ یہ قباء مدینہ منورہ سے 3 میل کا اس کا فاصلہ ہے۔ وہاں آپ تشریف لائے تو وہاں کا جو ایک بڑے سردار تھے کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تو مسلمان ہو چکے تھے، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں قباء میں کچھ دن آپ رہے اور وہاں بھی آپ نے مسجد بھی بنائی اور وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے قباء میں ہی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں مکہ مکرمہ میں 3 دن میں اپنی وہ امانتیں وغیرہ ساری نمٹا کے تو یہاں قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر تھا، جو ہجرت کا سفر تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے فرمایا تھا۔ اور اس سفر میں جو ہے وہ بڑی اہم چیزیں تھیں۔ یہاں ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس سفر میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ تاجر تھے اور یہی راستے تھے جن سے شام، فلسطین کی طرف اور یمن کی طرف اور یہ علاقے جتنے بھی تھے ان کی طرف یہ تجارتی قافلے جاتے تھے، تو بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے تھے۔ تو جب راستے میں کہیں بھی جاتے تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہچانتے تھے، سلام کرتے تھے، ملتے تھے، ساتھ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ یہی کہتے تھے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ قریش نے اعلان لگایا ہوا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، تو ہر ایک کو یہ کہتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ راستہ دکھانے والا ہے، حالانکہ راستہ دکھانے والا تو عبداللہ ابن اریقت تھا، اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ یہی وہ بندہ ہے جس نے مجھے راستہ دکھایا، ورنہ مجھے تو راستہ ہی پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح راستے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف تھا اس طرح کرواتے قباء میں تشریف، جب آپ قباء میں جا کے رکے تو قباء والے تو پہلے ہی استقبال اور انہوں نے کر لیا تھا اور ملاقات، اور پہلے دن اور دوسرے دن سے پھر مدینہ طیبہ سے پھر لوگوں نے صبح و شام قباء میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے آنے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں شفٹ ہوئے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں کافی بات ہو چکی ہے، آج ہم نے تھوڑا زیادہ کوشش کی ہے کیونکہ وقفہ بیچ میں کافی زیادہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کوشش کریں گے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جلدی ہم انشاءاللہ سیرت کے جو بقیہ حصہ ہے مدینہ طیبہ کا، اس میں احکام بھی ہیں، غزوات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے وفود کے تذکرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد دنیا میں بھیجے، جو خطوط آپ نے لکھے، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ سیرت طیبہ کے اہم پہلو اور اہم واقعات جو ہے انشاءاللہ مدنی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم